کل وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ولادت مبارکہ کو مانتے نہیں ہیں، مناتے ہیں، حالانکہ ماننا ضروری تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا۔ مبارک دن پر کی رمز کائنات، علت تخلیق کون و مکان، حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی کہ اس میلاد مبارکہ کے اس متبرک دن کو بطور انعام سمجھ کر قرآن مجید کے چند بنیادی اصول کی جن کی فراموشی کے باعث آج امت مسلمہ گروہ اور ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے کہ ان کے سامنے نہتے فلسطینیوں پر ظلم و جور کی جو شورش ہے اس کے خلاف امت مسلمہ کے 57 اسلامی ممالک خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہیں، تو اس کی واحد علت ہے کہ ہم نے قرآن کے بنیادی اصولوں کو فراموش کیا ہے۔ علماء حضرات یہاں تشریف آور ہے، وہ یقیناً آپ کو خطبات اور دیگر مجالس میں ان اہم مطالب کی طرف ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے ہوں گے، تو بندے حقیر کو یہاں پر مدعو کرنے کا میں ممنون و مشکور رہوں گا۔ بس چند دقیقے آپ اور باقی علماء کے درمیان مزاحم بن کے زحمت تمام کریں۔ جس آئے مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، وہاں ایک خطرناک مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا مراحل میں بیان کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلے ارشاد رب العزت یہاں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ تفرقہ گناہ ہے، تفرقہ حرام ہے، مثال کے طور پر، یا تفرقے سے نقصان ہے۔ عجیب و غریب بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، عربی زبان میں فعل مضارع جس طرح سے انگریزی میں اور باقی ادب میں نہیں ہے، یہ عربی زبان سے ہی مستعار ہو کہ آپ کے یہاں فارسی اور اردو ادب میں بھی ہے۔ جب بھی کوئی لفظ مضارع میں استعمال ہو تو وہ استمرار بتاتا ہے، دائماً کوئی بات بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، کانا یکونو کے سگے سے تکونو کا مطلب ہو گیا کہ ہو جاؤ، لیکن آگے لام آیا لا تکونو، کبھی بھی نہ ہو جاؤ، نہ ابھی ہو جاؤ، نہ کبھی مستقبل میں ہو جاؤ۔ کون کا؟ ان جسے الذین تفرقوا، جنہوں نے اپنی قوم و ملت کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ نقطہ ہے سمجھ میں جو مرحلہ اول میں اللہ نے تفرقے کو حرام والی بات نہ کی، بلکہ کہا تفرقہ کرنے والے جیسے نہ ہو جاؤ۔ میں زیادہ دقت نہیں کروں گا یہاں پر۔ تفرقہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاخْتَلَفُوا، جو غیر ضروری باتوں پر اختلاف کرتے ہیں ان جیسے بھی نہ ہو جانا۔ یہ دو نقطے۔ مرحلہ یہ دوم، نعوذ باللہ اس سے بھی خطرناک، ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، کل وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں جواب دیتا ہے کہ تمہاری خواری اور انحطاط پذیری کا علت قرآن فراموشی ہے۔ عزیزان، دوسرا مرحلے میں اور بھی خطرناک بات ہو رہی ہے۔ سورہ ورقہ روم میں حیران ہو جاتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے مسلمانوں شرک کبھی نہ کرنا۔
اب شرک کے ساتھ ایک اور خطرناک گناہ بتایا جا رہا ہے. زنا نہیں ہے، نماز نہ پڑھنا نہیں ہے، روزے کو چھوڑنا نہیں ہے. شرک کے ساتھ جو گناہ ہے وہ ہے تفرقہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. آج اتنے سال ہو گئے اور ہر سال ہم جشن ولادت مبارکہ مناتے ہیں. جشن ولادت مبارک کا مقصد کیا ہے؟ ہم مناتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں. ولادت مبارکہ کو مانتے نہیں ہیں، مناتے ہیں. حالانکہ ماننا ضروری تھا. اس کے مقصد کو مانا جاتا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جاتی. لیکن ہم سال میں ایک دن آ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ بیانات ہوتے ہیں اس کو سنتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو سماعت فرماتے ہیں، لیکن ہمارے زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا. اصل تو ہے کہ زندگی کے اندر بدلاؤ آنا، ہماری چال ڈھال، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، کھانا پینا، ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. بس ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھ لی، سال میں 2 عیدیں منا لی، سال میں رمضان مبارک کے روزے رکھ لیے. یہی ہمارے زندگی کا حاصل ہو گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وفی کلامہ المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العلی العظیم. آج کا یہ دن 12 ربیع الاول کی مناسبت سے یوم میلاد کے طور پر یہاں منائے جاتے ہیں. تو اس کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ ایک ایسے نبی کی امت میں ہم اور آپ کو پیدا فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تمام خلقت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. چونکہ قرآن کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کی امت کو بہترین امت بنا کر بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ذمہ داری دے دی گئی کہ تم دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والے انسانوں کو کیا کرو گے؟ ہدایت کی طرف لاؤ گے، ان کو تأمرون بالمعروف، نیکی کا دعوت دو گے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو گے. تو اسی پیغام کو ہم پہنچانے کے لیے، انسانیت کی دعوت کو دینے کے لیے آج کا دن مناتے ہیں. اور ہم تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش کرتے ہیں آپ کے مادھیم سے کہ تمام جو ہے اتحاد کے پلیٹ فارم پر آ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آج کا یہ دن پیغام کا دن ہے. آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ہم پر احسان عظیم ہوا. اس احسان عظیم کو یاد کرتے ہوئے ہم اور آپ کو تمام کو قرآن کے چھتر چھائے تلے آ جانا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم اور آپ کو ہدایت کی توفیق دے. تھینک یو. آپ کیا کہیں گے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو صرف ہم جلوس تک متحد نہ رہ کر کے، ہمارے دکاندار بھی ہیں جن کے بڑے ضروریات لوازمات ہیں، وہ بھی اپنے لوازمات کو
پورا کریں, ان کے پروڈکٹ کو جو ہے ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں, اور جتنا ہو سکے کوشش یہ کریں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں الدعاء سلاح المومن, دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء مخل ہے نا, الدعاء مخل عبادہ کی دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. تو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, ساتھ کے ساتھ دنیائی حربے بھی اختیار کریں, جتنا ہم سے ہو سکے کوشش کریں. دکانداروں سے بھی گزارش ہے وہ بھی کوشش کریں, ان پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں, لوکل پروڈکٹ لائیں. آج میں صرف لینے کے لیے گیا تھا, اپنے واقعے سے میں سبق دینا چاہتا ہوں. مجھے دکان پہ اپنا لوکل پروڈکٹ نہیں ملا, اس کے علاوہ جو کہتے ہیں اسرائیل کے پروڈکٹ کے علاوہ مجھے ان 2-4 دکانوں پہ نہیں ملا. تو ہمیں جو ہے صرف جلوسوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے, ہمارے دکانداروں کو بھی کوشش کرنا چاہیے, وہ بھی جواب دیں ہوں گے کل قیامت کے دن. اللہ پوچھے گا میرے بندے جو خون بہا رہے تھے اس وقت تم لوگ کیا کر رہے تھے. تو ہم کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم یہ کوشش کریں کہ ہم ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دعاؤں میں مخصوص طور پر یاد رکھیں, خصوصی طور پر یاد رکھیں. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.